سورہ بقرہ آیات نمبر 215 تا 218 میں مال کی خیرات، جہاد کی فرضیت اور محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، آپ فرما دیجئے کہ تم جس قدر بھی چاہو مال خیر کے لیے خرچ کرو، اس کے حقدار تمہارے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کار خیر بھی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ کے راستے میں جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں اب ناگوار محسوس ہو رہا ہے۔ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ حقیقتاً تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ہر چیز کی حقیقت کو صرف اللہ ہی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ شرانگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے تاکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر دیں۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کا بیوی سے نکاح قائم نہیں رہتا۔ اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز و روزہ جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ عبادات کا ثواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، بے شک جو لوگ ایمان لائے
اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو جان لو کہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 219 تا 223 میں شراب و جوا، یتیموں اور حیض کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب، نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح پر پابندی کی ہدایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ پہلے مرحلے کی آیت ہے جہاں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور لوگ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ یہ ترغیب زکوٰۃ کے علاوہ ہے جو کہ لازمی اور فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت اللہ ہی کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد امتحان ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جتنا چاہے اس چند روزہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر لے، اور جتنا چاہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر صرف کرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اور اگر تم ان کے خرچ کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور بھلائی کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر غلبہ حاصل ہے اور ہر بات کی حکمت معلوم ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ جو یتیم تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کا خرچ کا حساب بالکل الگ رکھو تو یقیناً یہ حکم تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور جب تک مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو، بے شک مسلمان لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو
إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اس غرض سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ تکلیف دہ اور ناپاک چیز ہے، لہٰذا تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان سے قربت اختیار کرو جیسے اللہ نے اجازت عطا کی ہے۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی فطرت کے مطابق جیسے چاہو آؤ، اور اپنی اگلی نسل کے مستقبل کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 224 تا 229 میں مسلمانوں کو اپنی قسم کے بارے میں محتاط رویہ رکھنے کی ہدایت اور طلاق رجعی اور خلا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اللہ کے نام پر کھائی ہوئی قسموں کو بہانہ اور رکاوٹ نہ بناؤ نیکی کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے جیسے اچھے کاموں کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان قسموں کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جو دل کی نیت کے ساتھ کھائی جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگلی آیات میں طلاق کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر یہ لوگ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ہی کر لیا ہو تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء،
اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرما دیا ہو۔ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، اور اس مدت یعنی عدت کے اندر اگر ان کے شوہر رجوع کرنا چاہیں تو وہ انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ طلاق رجعی صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو شائستہ طریقے سے گھر میں بسانا ہوگا یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہوگا۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو طلاق کے وقت اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے ایسی صورت کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ اب دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر ایسی صورت ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ واپس دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ خلا کہلاتا ہے۔ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔